السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل اور میں ہوں چودھری نعمان۔ پروگرام میں آج بات کریں گے سمندری طوفان بپر جوائے کے حوالے سے، اور دوسرا پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جو سندھ کے اندر میدان مارا۔ کراچی میں میئر کے انتخابات ہوئے اور اس میں جس طرح سے جیالوں نے میدان مارا ہے وہ ساری جیت کا ذکر ہوگا اور مسائل کا ذکر کریں گے۔ بپر جوائے پر بھی بات کی جائے گی جس نے بھارت میں تو تباہی مچائی ہے، گجرات علاقوں میں پاکستان پر اس کے کتنے اثرات ہوں گے، یہ ساری صورتحال ہے جس میں آج پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں ستار خان صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان کے علاوہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور پہلے بڑھیں گے ستار خان صاحب کی جانب، ان سے جانیں گے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اور کراچی میں جو پیپلز پارٹی کے جیالوں نے میدان مارا اس پر جماعت اسلامی کے جو اعتراضات ہیں کہ دھاندلی ہوئی، جی ہمارا سیٹیں ہمارے کونسلرز کو پکڑا گیا، ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آنے نہ دیا گیا، ساری صورتحال ہے۔ یہ ساری صورتحال اب کس طرف بڑھے گی اور ان معاملات کے اوپر رائے کیا ہے ہمارے مہمانوں کی؟ ستار خان صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں سارا منظرنامہ؟ سندھ کا ایک طرف میئر کی جنگ تھی اور دوسری طرف بپر جو سمندری طوفان جو بپر جوائے ہے اس کے بھی اثرات ہیں۔ دونوں طوفانوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، سیاسی طوفان؟ اور پہلے تو یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے جالے کی ٹرم آپ نے استعمال کی۔ پیپلز پارٹی کا تو جالا جو تھا وہ ایک زمانہ تھا جب پیپلز پارٹی کا جو فالوور سپورٹر ہوتا تھا اس کو جالے کی ٹرم دی گئی تھی۔ وہ ایک سٹرگل، ایک زمانہ تھا جب یہ پارٹی سٹرگل کر رہی تھی اور یہ پارٹی بڑے اس انداز میں اس نے جنرل ضیاء الحق کے 11 سال گزارے، وہ اسمارٹ شالا کو گزارا جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس طرح کے معاملات سے گزرے گی۔ لیکن بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد وہ جو جالے کی ٹرم تھی نا وہ اب پیپلز پارٹی کے لیے بہت کم استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جالا رہا نہیں پیپلز پارٹی کا۔ وہ جالا جو اپنی اسٹرگل کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا تھا، جو ہر طرح کی صحبتیں برداشت کرتا تھا، جو کوڑے کھاتا تھا، جو شاہی قلعے میں جس کو بند کر دیا جاتا تھا، جیلوں میں ان کو دھکیلا جاتا تھا، فوجی عدالتوں سے ان کو سزا ہوتی تھی اور گھنٹوں میں فوجی عدالتوں سے سزا ہوتی تھی ان کو۔ جو سٹرگل ان کی ہے پاکستان کی تاریخ یا انڈیا کی تاریخ میں یا یہ جو خطہ جس خطے میں ہمارا ملک ہے اس میں کسی سیاسی جماعت کی سٹرگل کی اس طرح کی داستان نہیں ہے جس طرح کی پیپل پارٹی کی ہے۔ لیکن یہ بے نظیر بھٹو کے رخصت ہونے کے بعد وہ جالے کی ٹرم میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ وہ کلچر جو پیپلز پارٹی کا تھا وہ اس طرح سے نہیں قائم دائم رہا۔ اب یہ جو کراچی میئر کا ہوا ہے معاملہ، کراچی میئر کے معاملے میں میرا اپنا یہ ہے کہ جو اتنی پرانی سیاسی جماعت ہے جو 4 دفعہ وفاقی سطح پہ حکومت کر چکی ہے، ایک دفعہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور پھر چوتھی مرتبہ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف تھے اور زرداری صاحب صدر تھے، اور کافی عرصے سے 2007 آنورڈ سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی۔ اب اتنی بڑی تاریخ کسی اور سیاسی جماعت کی نہیں ہے، سٹرگل کے معاملے میں بھی اور حکومت میں آنے کے معاملے میں۔ اب جو کچھ کراچی میئر کا جو انتخاب ہوا ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ رکھا، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہوا، الحاق ہوا پی ٹی آئی کا۔ اب جماعت اسلامی کے پاس سیٹوں کی تعداد زیادہ تھی، چاہیے تو یہ تھا پیپلز پارٹی کو، میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا سیاسی اور جمہوری رویہ پاکستان میں باقی ساری جماعتوں سے بالکل مختلف قسم کا رہا ہے۔ اب سیاسی اور جمہوری رویہ یہ ہوتا کہ جماعت اسلامی کا میئر آیا تھا، جماعت اسلامی کا میئر کراچی میں جو میئر آئے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے آئے ہوں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے آئے ہوں اور پیپلز پارٹی کے جو ایڈمنسٹریٹر آتے رہے ہیں، تو چاہے وہ جماعت اسلامی کے آئے ہوں یا اس سے پہلے پر لمبی چوڑی کہانی ہے اس کی کہ میئر کب سے شروع ہوئے کراچی کے، لیکن جو جماعت اسلامی کے میئر رہے ہیں جیسے عبدالستار افغانی 2 دفعہ رہے اور نعمت اللہ 1 دفعہ رہے، ان کا ٹریک ریکارڈ میئر کے طور پر ٹھیک رہا۔ یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کو دیکھا جا رہا ہے بلکہ کراچی کو دیکھا جا رہا ہوتا تھا۔ اب عبدالستار افغانی ہو یا نعمت اللہ ہو، میئر کے اوپر ٹریک ریکارڈ جب آپ کا ٹھیک چلا جائے تو اس ٹریک ریکارڈ کی بیس کے اوپر آپ وہ بات کر سکتے جو میں کر رہا ہوں۔ اگر ٹریک ریکارڈ اس طرح کا نہ ہوتا تو میں اس طرح کی گفتگو ہی نہ کر رہا ہوتا۔ ایم کیو ایم کے بھی میئر آتے رہے، لیکن وہ بات نہیں تھی جو جماعت اسلامی کے میئر کی کراچی والوں نے محسوس کی
وہ الگ بات ہے کہ ووٹ ایک بڑا ووٹ بینک جو کراچی والوں کا ووٹ تھا وہ ٹلٹ کر گیا تھا ڈیسائسو طریقے سے ایم کیو ایم کی طرف، وہ دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. اب وہ جو فیکٹر تھا ووٹ بینک کا وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے، جماعت اسلامی کی طرف جا رہا ہے، اور بچا کچا پی ٹی آئی کی طرف آ رہا ہے. تو اب وہ ٹلٹ نہیں رہا ووٹ بینک کا. اب اس صورتحال میں خود پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی طور پر، میں سیاسی اور جمہوری رویے کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اگر کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہو جاتا تو کیا کوئی یہ سمندری طوفان جو آ رہا ہے کیا اس نے رک جانا تھا؟ اگر سمندری طوفان رک جاتا تو میں اس کے حق میں ہوں کہ واقعی جماعت اسلامی کا میئر نہیں ہونا چاہیے. ایسی بات ہو گئی. اب آپ نے جو رویہ رکھنا تھا آپ میں، اور پھر یہ ہوا کہ چونکہ حکومت آپ کی ہے، سندھ میں تو کتنے سال ہو گئے، 2008 سے آنورڈ لگا لیں کتنے سال ہو گئے. اب سندھ میں حکومت آپ کی ہے، کراچی شہر کی میئرشپ تھی. اب کراچی کی میئرشپ میں ایک ایسا بنیادی طور پر، کیونکہ ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی سیاسی طور پر ڈیولپمنٹ رہی ہیں جس کو سیاسی طور پہ ڈیولپمنٹ نہیں کہتے، وہ تو بگاڑ تھا، اتار پڑاؤ تھا، جلاؤ گراؤ تھا. سیاست اس طرح کی نہیں ہوتی. سیاست ہوتی ہے ایک اسٹرگل کا نام سیاست ہوتا ہے. اگر آپ نے اسٹرگل، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسٹرگل کا وقت کیا ہوتا ہے، اسٹرگل کی کیسے جاتی ہے، تو پھر وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی، نہ سیاستدان رہتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو خود سارے مرحلے سے گزری ہے. تو پیپلز پارٹی سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس طرح سے، جب ان کی عددی تعداد جماعت اسلامی کی اور جو الحاق ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ. پاشا صاحب سے بھی اس پر موقف جانتے ہیں. پاشا صاحب، ستار خان صاحب نے کہا کہ اگر میئر جماعت اسلامی کا ہو جاتا تو کون سا یہ جو طوفان آ رہا ہے اس نے تھم جانا تھا. آپ بھی ایسے دیکھ رہے ہیں صورتحال میں؟ ایک تو میجورٹی ان کے پاس تھی، اس کے باوجود بھی وہ میئر نہیں بنا سکے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ منظرنامے کو؟ اچھا، بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے عبدالستار خان صاحب نے. عبدالستار خان صاحب ویسے بھی خوبصورت تجزیہ نگار ہیں، باتیں بھی اچھی کرتے ہیں. تجزیہ خوبصورت کرتے ہیں یا خوبصورت تجزیہ کار ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور تجزیہ بھی خوبصورت کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن میں بڑی عاجزی کے ساتھ جسارت کروں گا کہ یہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے حیرتناک نتائج سامنے آئے ہیں. نمبر آف ووٹس کے اعتبار سے جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ ایک سنگل پارٹی کے طور پر لیے، جبکہ چیئرمینوں کے نمبر کے اعتبار سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ نمبر 1 اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی انہی انتخابات کے نتائج کے اندر. پھر جب اتحاد ہوا پیپلز پارٹی کا، نون لیگ، جے یو آئی ایف اور جو کچھ آزاد ممبران تھے ان کے ساتھ ہوا، تو ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی وہ 173 ہو گئی. جبکہ عددی اعتبار سے جس وقت جماعت اسلامی نے اتحاد کیا پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کے جو ممبران کی تعداد ہے میئر کے لیے وہ 193 ہو گئی. تو دیکھنے میں یہ آیا کہ میئر تو پیپلز پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے، جیسا کہ عبدالستار خان صاحب نے کہا. لیکن عملاً یہ ہوا کہ نمبر آف ووٹس یہ شو کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ پیپلز پارٹی نے 173 کے 173 اپنے ووٹر جو ہیں، سپورٹر جو ہیں وہ پیش کر دیے الیکشن کے وقت، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے ووٹر جو کہ وہ بن رہے تھے 193 وہ پیش نہیں کر سکی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی 173 جو اس نے کلیم کیے تھے ان ووٹوں کے ساتھ وہ جیت گیا ان کا میئر، اور جماعت اسلامی جس نے کلیم کیا تھا کہ میرے 193 ووٹ ہیں وہ 193 شو اپ نہیں کر سکی اور وہ ان کا میئر جو ہے وہ ہار گیا. یہ ہے عملی صورت. اب دوسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے کہ جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ ہے عوام کے لیے کام کرنے کا. جماعت اسلامی کے جتنے میئر آئے ہیں جن کا ستار خان صاحب نے ذکر کیا وہ نہ صرف دیانتداری کے اعتبار سے بڑے ٹاورنگ پرسنالٹی تھے،
میر عبدالستار افغانی صاحب اور جو نعمت اللہ خان صاحب، یہ صرف دیانتدار نہیں تھے، انہوں نے کارکردگی بھی دکھائی اور کراچی کو کراچی شہر بنانے میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، جو کہ جب بھی کراچی کی روشنیوں کی بات ہوگی تو ان دونوں حضرات کا نام جو ہے وہ بڑے فخر سے لیا جائے گا۔ لیکن اگر جماعت اسلامی کا میئر اس دفعہ آ جاتا تو یہ کراچی کے عوام کے لیے بہتر ہوتا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن میں اس بات سے خوش ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ شکست کھا گئی اور اپنا میئر نہیں جتوا سکی۔ میں اس بات سے خوش ہوں کیونکہ جماعت اسلامی نے، مجھے یہ دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوئی جب میں نے سراج الحق صاحب کو، لیاقت بلوچ صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ یعنی اس وقت پوری قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ان کی قیادت کے خلاف لان تان کر رہی ہے، نفرین بھیج رہی ہے، اور جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس حوالے سے تاریخ کے الٹ سائیڈ پر کھڑا ہونے کی وجہ سے جماعت اسلامی کا میئر ہار گیا ہے، اور یہ صحیح آ رہا ہے، اس کو ہار ہی جانا چاہیے تھا، کیونکہ جماعت اسلامی کی قیادت نے تاریخ کے الٹ رخ پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کا میئر جو ہے وہ ہار گیا ہے۔ صاحب ایک بات اس میں ہے، سراج الحق صاحب، لیاقت بلوچ صاحب پی ٹی آئی کے طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سراج الحق صاحب ہی نے میڈیا میں یہ ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ بات کی ہے کہ جناب میں نے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، پی ٹی آئی کے سربراہ کو بار بار کہا کہ جو امریکی خط تھا، جو سائفر تھا، وہ مجھے تو بھیج دیں، کیونکہ ہم لوگ جماعت اسلامی کے پی کے میں اتحادی رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو آپ ہمیں تو بھیجیں گا۔ تو انہوں نے بڑا گلے کے انداز میں، ایک سیاسی انداز میں ہوتا ہے، سراج الحق صاحب نے بڑا گلے کے انداز میں کہا کہ یار عمران خان بار بار وعدہ کرتا رہا، لیکن وہ نہ اس نے سائفر بھیجا، نہ اس نے امریکی خط بھیجا۔ ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی ٹیکنیکلی ساؤنڈ بات کر گئے، انہوں نے کہا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں، آپ پبلک میں جا کے بات کرتے ہیں اور سارا جو اس کا کرکس ہے وہ پبلک کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن خط دکھاتے ہوئے آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یاد آیا تھا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی، پبلکلی ایک لفظ تک نہیں بولنا، صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات اس طرح کے ہیں جو پبلک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتے ہیں۔ میں وہ بات بتا نہیں سکتا، جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں، جتنے صدر گزرے ہیں، جتنے کیبنٹ کے ممبر گزرتے ہیں، جتنے گورنر گزرتے ہیں، جتنے چیف منسٹر گزرتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے آتا ہے۔ اب بہت ساری جگہوں پر جب ڈونلڈ ٹرمپ کیوں پکڑا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یہ چیز آئی کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن لے کے وائٹ ہاؤس سے نکلا تھا، کتنے 100 فائل تھی جو وہ لے جا نہیں سکتا تھا۔ صدر ہونے کے ناطے سے آپ کو سی آئی اے بریفنگ کر رہی ہے، ڈی بریفنگ جسے کہتے تھے، صبح کے وقت ہوتی تھی، موسٹلی صبح کے وقت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا اتنی 100 فائل ہیں، یہ ایک صدر نہیں رہا، یہ اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ یعنی کہ کبھی تاریخ میں، امریکی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ صدر جاتے ہوئے کلاسیفائڈ انفارمیشن لے جائے۔ اور بھائی صدر کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے، کئی چیزیں وہ شیئر ہی نہیں کر سکتا، انڈر اوتھ ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے مختلف ممالک میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو واقعی آپ نے نہیں بیان کرنا ہوتا، آپ پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، آپ اس کو گفت و شنید میں نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ انڈر اوتھ ہوتے ہیں۔ اب کئی چیزیں پاشا صاحب آپ کو اور مجھے نہیں معلوم، بے شمار چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کون سی چیز میں نے شیئر کرنی، کون سی نہیں کرنی۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، نریندرا مودی بھی کرتا ہوگا، چین کے لوگ بھی کرتے، چین تو خیر الگ ملک ہے نا، امریکہ میں بھی ہوتا ہوگا، یورپ میں بھی ہوتا ہوگا، کئی مسلم ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ کئی چیزیں شیئر نہیں کرتے۔ تو اس پر سراج الحق صاحب کا سٹینڈ جو تھا نا، وہ کوالیفائڈ سٹینڈ تھا۔ اچھا، لیکن اپنے خان صاحب 9 مئی کے بعد تمام سٹینڈ جو ہیں وہ گر گئے اور ایک ہی سٹینڈ رہ گیا کہ پاکستان دشمنی، پاک فوج دشمنی، پاکستان کی ریاست کے خلاف دہشت گردی۔ 9 مئی کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ چیزیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، آپ سیاستدان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیاستدان سیاست کرے گا۔ سیاستدان جب
جلاؤ گراؤ کی بات کرتا ہے تو سیاستدان نہیں لگتا. یہ تو گلی محلوں کے ہوتے ہیں یا کوئی امیر زادے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب انہی کا دور ہے, وہ کچھ بھی کر جائیں گے, قانون انہیں کچھ نہیں کہے گا. سیاستدان سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان پہ کڑا وقت بھی آ جائے نا تو وہ ایسی تشدد اور مار کٹائی نہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرتا. پوری دنیا کی یہ بات ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہی نہیں ہے. اچھا ویسے خان صاحب میری تو رائے یہ ہے کہ جماعت اسلامی تمام تر لوازمات ہونے کے بعد میں اس جگہ پاشا صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ دیکھنا جماعت اسلامی کو ہے, جماعت اسلامی کے پاس پیپلز پارٹی کے بعد اگر جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ بھی میئر کے حوالے سے بڑا اچھا شاندار ہے, کمال کا, جس پہ وہ کہہ سکتے ہیں, مطلب کلیم کر سکتے ہیں, دعویٰ کر سکتے ہیں. میں جرنلسٹ ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں کہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اب آپ نے جماعت اسلامی کو فوکس کرنا ہے یا اس سیاسی جماعت کو یا اس سیاستدان کو فوکس کرنا ہے جو ہر طرح کے یہاں اس ملک میں کرتا رہا ہے. وہ مثلا کہ آپ دیکھیں نا جماعت اسلامی اور اس میں اب الگ بات ہے. پہلے میں آپ کو بات کہتا ہوں, پاشا صاحب ذرا مجھے بتائیں, اگر پیپلز پارٹی پہلے دن یہ کہہ دیتی جماعت اسلامی کو کہ ٹھیک ہے جی ہم اس جماعت کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ادھر جھکاؤ رکھیں یا ہماری طرف جھکاؤ رکھیں یا کسی تیسری جماعت کی طرف جھکاؤ رکھیں, آپ اپنا امیر لے آئیں. اب اتنی حرکت میں کیا ہو جاتا اگر پیپلز پارٹی یہ سٹیپ لے لیتی ہے کہ جی یہ سارے معروضی حالات دیکھ لیے جائیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آپ کا علاق نہیں ہونا اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا اس تیسری جماعت سے پی ٹی آئی سے بھی علاق نہیں ہونا, آپ علاق کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ہی آپ کو پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ اپنا میئر لے آئیں. کراچی کا میئر اگر جماعت اسلامی کا آ جاتا ہے تو کیا کر رہے ہیں, کیا سندھ کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ کیا سندھ کی جو کیبنٹ جو سندھ اسمبلی ہے اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو جائے گا؟ نہیں, ایسا تو کوئی بات نہیں. وہ بروٹل میجورٹی کے ساتھ سندھ اسمبلی میں پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. اگلے انتخابات میں اب یہ الیکشن ہوئے ہیں کراچی کے, لوکل باڈیز کے ہوئے ہیں, اگلے انتخابات میں کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہ ہو جائے اس کا میں نہیں کہہ سکتا, اگلے انتخابات میں پیپل پارٹی جیتے گی. جب پیپل پارٹی کی حکومت قائم ہے, قائم دائم ہے, تو ایک کراچی کا میئر جو ہے اگر جماعت اسلامی کا آ جاتا تو کیا قیامت آیا نہیں تھی. اچھا خان صاحب جس طرح پاکستان کی پالیٹکس جو ہے, فیڈریشن کی جو پالیٹکس ہے اس کا محور اور مرکز پنجاب ہوتا ہے کہ جو پارٹی پنجاب میں جیتتی ہے وہی مرکز میں حکومت بناتی ہے, اسی طرح کراچی کا بجٹ اتنا ہے, کراچی کی بلدیہ کا بجٹ اتنا ہے, کراچی آبادی کے لحاظ سے صوبہ سندھ میں ایسے ہے جیسے پاکستان کی فیڈریشن میں صوبہ پنجاب ہے. اور پیپلز پارٹی کو جو تھوڑی سی سپیس ملی ہے ان انتخابات میں, اچھا یہ جو بلدیہ کے انتخابات ہوئے ہیں نا اس کے بڑے شاندار اور بڑے تاریخی نتائج ہیں. ان نتائج نے نہ صرف جماعت اسلامی کو کم بیک دیا ہے کراچی کی پالیٹکس کے اندر, بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ کم بیک کرے کراچی کی پالیٹکس کے اندر. نہیں پاشا صاحب یہ بتائیں ایم کیو ایم بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی کہ وہ جماعت کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کراچی, حیدرآباد یا شہری علاقے سندھ کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں تو خدائی قسم جیسے پنجابی میں نہیں کہتے کوئی قریب نہیں پھڑک سکتا, تو ایم کیو ایم کا یہ رہا. اب اچانک ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اچانک ایک تبدیلی آپ کے میرے سامنے آتی ہے, سب کے سامنے آتی ہے کہ وہی ایم کیو ایم, اب ایم کیو ایم ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل پرسوں جماعت بنی تھی اور یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کوشش کی ہے الیکشن لڑنے کی اور یہ اس تعداد میں سیٹیں ملی ہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا چینج تھا لوگوں کا. اگر دیکھیں نا کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کا میئر بھگتاتے رہے ہیں, حکومت تو پیپل پارٹی کی رہی لیکن میئر ایم کیو ایم کا بھگتاتے رہے, تو کراچی والوں کو کیا ہوا؟ اچھا خان صاحب کراچی والوں نے یہ سمجھا نا کہ یہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, نہ گڈ گورننس کر سکتے ہیں نہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اچھا یہی ہوا ہوگا نا, کراچی والوں نے یہی فیصلہ کیا. اچھا نہیں خان صاحب میری اطلاعات یہ ہیں کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے مل جل کے معاملات طے کیے. بلدیہ کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے واک اوور دیا جماعت اسلامی کو, پکی بات ہے جی, اور جماعت اسلامی نے وہ جو پچھلے قومی انتخابات ہوئے تھے اس میں ایم کیو ایم کو واک اوور دیا. ویسے پاشا صاحب آپ کی یہ جو بات ہے نا یہ واقعی میرے لیے جھٹکے والی بات تھی. میں شکر ہے چاہے پورا گھونٹ پورا ہی نہ لے گیا, مطلب لینا چاہیے تھا مجھے.
کہ ایم کیو ایم سپیس آپ کی نظر میں ایم کیو ایم نے سپیس دی جماعت اسلامی کو, جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم کو سپیس دی, تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ مجھے ابھی تک یقین نہیں. یہ نظر آ رہا ہے نا قومی جو الیکشن ہوئے تھے 9 کے کتنی سیٹوں پہ کراچی میں قومی اسمبلی کے, اس میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور جماعت اسلامی کو واک اوور دیا کہ تم لڑو الیکشن. ادھر پاشا صاحب بڑا مشکل لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم, کیونکہ ایم کیو ایم ایک نظریہ جو بھی کہہ لیں, جماعت اسلامی کا ایک نظریہ بالکل مختلف ہے, ایم کیو ایم کا نظریہ بالکل مختلف ہے. ایم کیو ایم ایک سیکولر لبرل جو مرضی آپ کہہ لیں اس طرح کا ایک طرز عمل رہا ہے ایم کیو ایم کا, ایم کیو ایم کے قائد کا بھی. جماعت اسلامی کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب یہ دونوں کے درمیان جو آپ پیچ ورک کروا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں, یہ سیاست میں خیر کوئی نئی بات نہیں ہوگی. 77 میں خان صاحب ایسا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی بھی اسی اتحاد میں تھی جس میں اصغر خان کی سیکولر جماعت تھی, جس میں ولی خان کی جماعت تھی, اس میں مفتی محمود صاحب کی بھی جماعت تھی. تو پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے, مفادات کی جب بات ہوتی ہے تو متضاد جو جماعتیں ہیں, متضاد نظریات جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہی کچھ ہوا کہ جو پچھلے الیکشن ہوئے قومی اسمبلی کے, اس میں جماعت اسلامی نے موقع دیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ واک اوور لے. بلدیہ کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو ایم کیو ایم نے واک اوور دیا, کیونکہ ایک بات یاد رکھیں اس طرح کی جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ نے 1977 کا بتایا کہ پاکستان قومی اتحاد پی این اے, جی پی این اے کا واقعی ایک وقت میں وہ ایک بات تھی, کامن جو بات تھی سب جماعتوں میں تھی کہ ٹو گیٹ ریڈ آف ذوالفقار علی بھٹو, چاہے ولی خان کی پارٹی ہو, چاہے اظہر خان کی پارٹی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے نورانی صاحب کی جے یو آئی ہو, جے یو پی ہو. ان سب کا یہ تھا کہ بھٹو لینڈ سلائیڈ کر جائے گا اگر بھٹو کو روکا نہ گیا 77 کے الیکشن میں. اس وجہ سے سب سے بڑی جو بنیادی وجہ تھی نا اس اتحاد کی, وہ 9 ستاروں کی, وہ 9 ستارے مشہور ہوئے تھے کہ یہ 9 ستارے, ان کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو اتنے زوروں میں تھا پیپلز پارٹی کا کہ اگر وہ کہتے کہ اگر ہم اپنی اپنی جگہ پہ لڑے تو لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی, یہ سویپ کر جائے گا. تو خان صاحب یہ بھی یہی تھیوری یہیں پر تھی کراچی میں کہ پی ٹی آئی کو روکا جائے لینڈ سلائیڈ وکٹری سے, تو ان بلدیاتی الیکشن پی ٹی آئی کو روکا جائے تو کیا جماعت اسلامی اس پروسیس کا حصہ بن گئی جس میں پی ٹی آئی کو روکا جا رہا؟ ہاں, اس وقت تک 9 مئی نہیں ہوا تھا, اس وقت تک 9 مئی نہیں ہوا تھا جب یہ پلاننگ ہوئی. یہ تو پھر 9 مئی ہو گیا تو تمام معاملات. اب آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ قاسم کے ابو کے خلاف ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کراچی میں ڈیسائسو رول پلے کرنے والی جماعت ہے اپنے نمبر آف چیئرمین کے حساب سے, کہ اگر پی ٹی آئی مل گئی جماعت اسلامی سے تو جماعت اسلامی 193 کے فگر تک پہنچ گئی. یہ الگ بات ہے کہ وہ بندے پورے نہیں کر سکی اور وہ یہی بات ہوگی کیوں پورے نہیں کر سکے, یہی بات ہوگی بندے چلیں یہ بات کو ایسے لیتے ہیں کہ یہ ہوا کہ ایک واقعہ ہوتا ہے ایک دن میں, اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں, کچھ کے ثبوت ہوتے ہیں, کچھ کے شاید ثبوت نہ ہوں, اب وہ پکڑ لیے جاتے ہیں. یہاں یہ کہا گیا کہ باقاعدہ یہ ہوا بھی ہے کہ باقاعدہ پورے فل تھروٹل ثبوت نہیں ہوتے, ان کے ساتھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے. تو کیا کراچی میں جو ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ ووٹنگ میں آنا تھا, جو لوکل باڈیز کا الیکشن جیت چکے تھے, کیا وہ فل تھروٹل ثبوت کے ساتھ پکڑے گئے ہیں کہ فلانا جگہ ہلا گلا ہوا ہے, ایمبولینس کو جلایا گیا, پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا اور فوجی تنصیبات پہ گئے, فوجی علامات جو شہید تھے ان کو ضربیں پہنچائی گئیں. یہ ہوتی ہے بات کہ یہ اگر انیویٹیبل, اگر وہ انیویٹیبل تو میرے منہ سے نکل گیا, ایک اور ثبوت ہوتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں پاشا صاحب؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس. نہیں, ارریفیوٹیبل ایویڈنس کے ساتھ اگر ان کو پکڑا گیا جو ووٹ نہیں ڈال سکے, پھر ایک سیپریٹ بات ہو جائے گی. جو اگر ارریفیوٹیبل ایویڈنس کے بغیر ہی ان کو روکا گیا ہے, کسی طریقے سے روکا گیا, مجھے نہیں پتا گرفتار ہوئے, اغوا ہوئے, چھپا لیے گئے, یا وہ ڈر کے مارے بیچارے نہیں آئے, دیکھیں یہ ساری پاسبلٹی ہوتی. یہ وہ پاسبلٹی ہیں جس سے پیپلز پارٹی کا سٹینس متاثر ہوتا ہے. اگر یہ ہوتا نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے 193 ان کے پاس تھے لیکن وہ 193 شو نہیں کر سکے, پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی کے پاس 173 تھے, وہ 173 کو لے آئے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ 193 کیوں نہیں پورے ہوئے. اچھا, میں ویسے آپ سے اگر ایک سوال پوچھوں اپنے خان صاحب
یہ اس میں پیپلز پارٹی نے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ 193 نمبر کو کم کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوں گے, مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے کیا یہ پہلی بار ہوا ایسا؟ نہیں, کیا اس سے پہلے نہیں ہوتا رہا؟ یہ ہر دور میں ہوا ہے, کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں. پاشا صاحب ہر دور میں ہوتا ہے, لیکن ہم جو ٹی وی پہ آتے ہیں, جرنلزم میں کی ہوئی ہے ہم نے, تو ہر دور میں ہوا, 20 مرتبہ ہوا ہے. جس کی حکومت ہوتی ہے وہ وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہوتا ہے جو غیر سیاسی اور غیر جمہوری ہوتے ہیں, غیر اخلاقی ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کام جو ہوتا ہے نا, وہ ٹی وی پہ آ کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ لو جی ایک اور غیر اخلاقی, غیر سیاسی, غیر جمہوری ایک حرکت ہو گئی. ہم نے تو یہی کہنا ہوتا نا. آج کے بعد بھی یہی ہوگا. پچھلی حکومت تھی, آج کے دور کی جو حکومت تھی وہ اپوزیشن میں تھی, تو پچھلی حکومت نے وہ کون سا طریقہ اختیار نہیں کیا جو کہ غیر اخلاقی, غیر سیاسی یا غیر جمہوری نہ ہو. اچھا, کسی طریقے سے اپوزیشن کو کر دیں. اب جب ان کی باری آئی ہے کہ ان کی حکومت بنی ہے, تو وہ بھی اسی چیز پہ آگے, اور اس چیز پہ آئے, کس پہ آئے, جو اپنے وقت کی حکومت تھی, جو اس سے پہلے حکومت تھی. وہ بھول ہی گئے کہ ہم اپنے دور حکومت میں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ اب ان کی حکومت آ گئی, آپ کے ساتھ کریں گے. ایک کامن سینس ہوتی ہے. اچھا خان صاحب, ویسے ایک بات ہے کہ یہ تو ہو گیا نا, اب ہم تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں تو اس یعنی پیپلز پارٹی کے کراچی کی بلدیہ پہ قبضے کے نا 2 امکانات مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کیونکہ بجٹ صوبائی حکومت نے دینا ہے, تو کراچی کی بلدیہ کا میئر, ڈپٹی میئر اور اقتدار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بندے کے پاس ہوگا, تو وہ فنڈز جو ہیں بڑے کھلے دل سے حکومت ان کو مہیا کرے گی. ایک اس والے سے پیپلز پارٹی کے میئر کا آنا جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے لیے خیر کا پیغام لا سکتا ہے. یہ ایک پہلو ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو جو مجھے نظر آتا ہے کہ کراچی میں کیونکہ جو منظم ترین جماعت ہے وہ ہے جماعت اسلامی, اور جماعت اسلامی کراچی تک نہیں, پورے ملک میں اگر کوئی منظم ترین جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہے. تو کراچی میں حافظ نعیم صاحب نے بہت پیارے انداز میں کراچی کے اندر یہ منوا لیا ہے کہ پاکستان کی منظم ترین جماعت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اپنا میئر نہیں کروا سکے. لیکن یہ ساری صورتحال جو آپ نے ذکر کی اور ستار خان صاحب نے بھی ذکر کیا, اب یہ تو چلیں ہو گئے, ان کے منتخب ہو گئے, اب ضروری یہ ہے کہ عوام کو بھی کوئی ریلیف مل جائے. اور آپ نے کہا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, میئر بھی انہی کا ہی ہے جن کی حکومت ہے, تو اختیارات ان کے پاس ہوں گے. یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے, ہم اس لیے نہیں کر سکے. تو اب یہ ساری صورتحال تو آپ نے دیکھ لی ہے. اب عام انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں پورے ملک میں اکتوبر میں, جو توقع ہے کہ ہو جائیں گے, آپ یہ بھی بتا دیں کہ لگتا ہے کہ ہو جائیں گے, اور اگر ہوتے ہیں تو اس میں سیاسی جماعتوں کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. اچھا, میں تو جی ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ناقد کے طور پہ اور طالب علم کے طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ جو نہ کہیں کہ نہیں ہونے چاہیے, میں یہ دیکھیں میں آنے لگا کیونکہ پاکستان, موڈی نے آج رپورٹ شائع کر دی ہے کہ اگر 2 ہفتے کے اندر پاکستان کے IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. میں اس کی بات کو نہ بھی مانوں تو پاکستان کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کی جو معیشت ہے, جو مائکرو اکنامکس ہے, وہ تو بالکل ڈیفالٹ کر چکی ہے. 48% کے قریب جو مہنگائی کی شرح ہے وہ انسسٹینیبل ہے, ناقابل برداشت ہے, وہ چل سکتی نہیں ہے. اور 22% کا جو انٹرسٹ ریٹ ہمارے رائج ہے اس وقت, یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اور یہ بھی کسی طور پر قابل برداشت نہیں ہے. 22% انٹرسٹ ریٹ پر نہ تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نہ ہی لوکل انویسٹر پیسہ لگا رہا ہے, نہ ہی صنعت کو چلانے کے لیے جو خام مال درکار ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے, اور نہ ہی سر یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, ڈبل ڈیجٹ میں بھی بہت ہائی ہے, اور IMF ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس 22 کو بڑھا کر 27 کرو, یہ اس کی آخری شرط ہے.
ہمارے وزیر اعظم یہ لیکن کہہ چکے ہیں کہ ہم پاشا نے صاحب ایک بات ہے کہ اچھا میں ذرا اگر بات پوری کر لوں. اچھا. انتخاب کی بات آپ نے کی نا نعمان صاحب, تو پاکستان اس وقت برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی انتخابات جیسی عیاشی جو ہے اس کو افورڈ کر سکے. پاکستان ستار خان صاحب سے بھی اس پر رائے لے لیتے ہیں. یہ جو بات کی ہے نا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے ایک بات ہے کہ انتخابات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. انتخابات سے پہلے میں بھی نعرہ مار رہا ہوتا ہوں, آپ بھی نعرہ مار رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی نعرہ مار رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا کیمرہ مین جو صدمے سے دوچار ہے یہ بھی نعرہ مار رہا ہوتا ہے کہ میں بس چھا جاؤں گا, میرے کھمبے بھی جیت جائیں گے, میری سائیکل بھی جیت جائے گی, میرے کار دی منجی بھی جیت جائے گی. یہ ہمارے ہوتے ہیں. جب الیکشن ہوتے ہیں, انجینئرنگ ایک الگ چیز ہے, الیکشن ہوتے ہیں اس میں بڑی حد تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جاتا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ انتخابات سے فرار کیا؟ انتخابات سے فرار یہ کہ جو اس وقت اقتدار میں ہے نا, وہ 2022 جب تک ان کی حکومت نہیں بنی تھی وہ لینڈ سلائڈ وکٹری پہ کھڑے تھے. لینڈ سلائڈ وکٹری, انہیں پتہ تھا. مجھ سے خود پی ٹی آئی کے ایم این اے سینیٹر کہتے تھے کہ خان صاحب اگلا الیکشن ہم لگتا ہے کسی اور جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے, ہمیں تو ووٹ ہی نہیں پڑنا. وہ لینڈ سلائڈ وکٹری لے چکے ہوئے تھے, لیکن حکومت میں آنے کے بعد چونکہ ساری توجہ چلی جاتی ہے حکومت پہ, اب آپ اپوزیشن میں نہیں رہے تھے, انہیں لگا کہ اب ہماری وہ فوقیت جو ہمیں ملی ہوئی تھی وہ فوقیت ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. دوسری طرف سے نعرہ آ رہا تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب. سیاست میں ہم نے اس طرح کے نعرے پہلے کبھی نہیں سنے کہ جناب یہ 3 4 5 6 7 8 9 10 سیٹیں ہوں گی جو باقی جماعتیں لے کے جائیں گی, باقی ہم جیت جائیں گے. میں نے کہا کوئی ایگزٹ پول ہوا ہے, کوئی گیلپ ہوا ہے, کوئی سروے ہوا ہے جہاں سے آپ کو پتہ چلا ہے. ہوتا ہے نا کہ پوری دنیا میں جہاں الیکشن ہو رہا ہو اس سے پہلے ایگزٹ پول ہوتا ہے, سروے ہوتا ہے, گیلپ ہوتا ہے, وہاں سے یہ چیز ایمرج ہوتی ہے کہ کون فوقیت رکھتا ہے. جیسے انڈیا میں ہوا ہے, کرناٹکا کا اسٹیٹ الیکشن ہوا ہے, اس سے پہلے جو ایگزٹ پول ہوا تھا اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جی کانگریس جو ہے نا وہ اتنی تعداد میں سیٹیں نہیں جا سکتی ہے اور بی جے پی اتنی تعداد میں نمبر 2 رہے گی. ہوا وہی. یا تو ایگزٹ پول پاکستان میں ہوتا, ایک باقاعدہ گیلپ ہوتا. خان صاحب آپ بتا دیجئے پول کے بغیر کہ کیا اس وقت عوام کا مسئلہ الیکشن ہے یا ان کی اپنی معیشت ہے؟ بتا دیجئے کیا عوام کیا چاہتے ہیں؟ اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. وقت ہو گیا, وہ نعمان پروگرام پہ چاہ رہا کہتا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اس کی بھی سن لیں نا. ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے اور یہ رائے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کی ہے کہ ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے. صورتحال اس طرح کی نہیں کہ کروا دیے جائیں, لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ 2 صوبوں میں آپ نے الیکشنز نہیں کروائے, کیا بہتری آ گئی ہے؟ ملک کے اندر جو بحران چل رہے ہیں وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے, مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی, معیشت کا مزید برا حال ہو رہا ہے. تو انتخابات کروا کے جو ایک اپوزیشن کو ایک جیسے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ انتخابات کروائے جائے, آئے دن ریلیاں, آئے دن احتجاج, تو اس سارے معاملے سے چھٹکارا مل جاتا ہے. سارا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا اور امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.